پلسجیلا کی سلیکشن کی مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہیں، پیاس کا نہ لگنا، میگرین کا درد ہونا، آدھے سر کا درد ہونا، رونے والی کیفیت ہونا، فوراً دھیان پلسجیلا کی طرف جانا چاہیے۔ لائکوپوڈیم کی سلیکشن کی مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے، مریضوں کی آنکھوں کی سرخی ہے۔ جب ہم سرخی کے لیے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نماشا نہیں کرتے، اور ہم تو بہت پریشان ہو گئے، ہم گھر والے ہمارے پر شک کرتے ہیں کہ ہم نشہ کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نشے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دوران خون کی وجہ سے ہے۔ جب ان کا قطرہ منہ میں ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر میں ان کی آنکھوں میں فرق آ جاتا ہے۔ دوسری علامات بھوک کا نہ لگنا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کھانا کھانے بیٹھتا ہے، آدھی روٹی کھا کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بھوک لگتی ہے۔ بار بار بھوک کا لگنا یہ بھی ایک لائکوپوڈیم کی خاص علامات میں سے شمار ہوتی ہے۔ کالی بائی کرومیکم کی سلیکشن کے مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے، وہ گلے میں خراش ہوتی ہے۔ مریض شکایت کرتا ہے کہ میرے گلے میں خراش ہو رہی ہے۔ دائمی نزلے کی مناسبت سے چونکہ گلے میں بلغم کی فارمیشن ہوتی ہے، مریض کو کھنکارنے کی عادت بن جاتی ہے، ہر وقت وہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کالی بائی کرومیکم پوستیوں کی دوا بھی ہے۔ جو لوگ کام سے جی چراتے ہیں، جو والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کام نہیں کرتے، محنت کرنا ان کو آتا نہیں ہے، تو ہم ان کو کالی بائی کرومیکم دیتے ہیں۔ چونکہ یہ آئرن سے بنی ہے، شاید وہ ہمت دلا دیتی ہے، طاقت لے آتی ہے۔ مجھ میں بھی کبھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں اٹھنے سے کتراتا ہوں، کام کرنے سے کتراتا ہوں، تو 2-3 دن میں کھا لیتا ہوں تو مجھ میں ہمت آ جاتی ہے، پھرتی آ جاتی ہے، اور پھر میں دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ جن لوگوں کو منہ سے بدبو آتی ہے، منہ سے بدبو کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو معدے کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہے، تو اس کی واحد دوا ہے پلسٹیلا۔ اگر مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، برش کرنے سے خون نکلتا ہے، تو اس کی دوا بنتی ہے گریفائٹس 30۔ گریفائٹس دے دیں تاکہ منہ سے بدبو ختم ہو جائے۔ اسی طرح گردوں میں سٹس ہو جاتی ہے، مریض اتنا تڑپتا ہے کہ اس کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک مریض آیا، ان کو اتنا تڑپتا ہوا آیا کہ میں خود گھبرا گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں تڑپ رہا ہے۔ اب میں نے سوچ ہی رہا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ بھائی میرا کیس نہیں ہے، میں ایمرجنسی کا اسپتال لے جائیں اس کو۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے اس کے گردے میں درد ہو رہا ہے۔ یہ تو میری بس کی بات تھی، میں نے فوراً پلسٹیلا منہ میں ڈالی، فوراً ہی مریض کو آرام آ گیا، اس کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح مہروں میں جو درد ہوتا ہے، اس کی پراپر دوا ہے کوپرمیٹ۔ اگر مہروں پہ کوئی رطوبت ڈپازٹ ہو جائے، اس سے نس دبے، تو اس کی پراپر دوا ہے سروی بیت۔ لیکن اگر مہروں پہ نہ ڈپازٹ ہو اور ڈی شیپ ہو جائے مہرے، چاہے کمر کے ہوں یا گردن کے، تو اس کی پراپر دوا بنتی ہے پلسٹیلا 30۔ مریض کو فوراً آرام تو نہیں آتا، لیکن 2-3 دن میں اس درد میں آرام آ جاتا ہے، ورنہ ڈاکٹر لوگ اس کو آپریشن بتاتے ہیں، اور مریض کو آپریشن بھی 100% کامیاب نہیں جاتا۔ نیچے کا دھڑ مفلوج بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور پریشان ہی مریض کو عموماً بڑھتی ہے۔ گھٹنوں میں اگر ورم ہو اور درد ہو تو اس کی مناسبت سے بھی پلسٹیلا 30 بنتی ہے۔ رحم میں بچہ الٹا ہو، پلسٹیلا اس کو ایک ہی خوراک سے دینے سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اوپر کی طرف ٹھسا ہوا ہو بچہ، تو اس میں بھی پلسٹیلا ہی دوا بنتی ہے۔ یہ گیس کی وجہ سے بچہ نیچے کی طرف نہیں آ پاتا۔ اگر ڈیلیوری کے وقت بچہ باہر نہیں نکل پا رہا ہے تو عموماً پلسٹیلا CM میں دیتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے لیے ایک ہی خوراک کافی ہوتی ہے۔ کبھی اتفاق ایسا بھی ہوا ہے کہ دوسری خوراک دینی پڑی ہو۔ اسی طریقے سے ایڈز کی جو بیماری ہے، اس کی بھی یہ دوا ہے، پلسٹیلا دے دیں۔ اس میں بھی ہمیں بخاری ملتا ہے، تو بخار کی دوا اور پلسٹیلا دے دیں تو ایڈز کی بیماری کیور ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک، یعنی کہ والو بلاک ہو رہے ہیں، ایک ہوتا ہے ہارٹ پہ اٹیک۔ یہ ہارٹ پہ اٹیک کی بھی دوا ہے۔ مختلف ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مریض کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو ہارٹ پہ اٹیک ہوا تھا۔ اور ہمارے پاس جب کوئی ایسا مریض آتا ہے تو ہم اس کو علامات کے حساب سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہارٹ پہ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔
پلسٹیلا دیتے ہیں اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب آئے کہنے لگے مجھے دمہ ہے، تو میں نے حضرت آپ کو ہوتا کیا ہے؟ میں ہمیشہ مریض سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں بات نہیں کر سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں انڈا نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں، مطلب انہوں نے کئی چیزیں انہوں نے بتائیں۔ میرے کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ گیس پھنس رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے سانس کی۔ میں نے ان کے زبان پہ قطرہ ڈالا، ان کو جو ڈکاریں آنی شروع ہوئی ہیں، اور ڈکاریں آتے آتے ایسے آرام آ گیا کہ جیسے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ میں نے خود کہنے لگے کہ میں تو ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا اور آپ کو تکلیف کس سے ہوتی تھی؟ کہنے لگے میں چل نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ چل کے بھی دیکھ لیں۔ خیر وہ چلے، بھاگے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں نے تھوڑی دیر کی دوا دی اور ماشاءاللہ وہ دوبارہ نہیں آئے اور ٹھیک ہو گئے وہ۔ اسی طریقے سے ایک مریض آیا، اب میں اس سے بات کر رہا ہوں وہ روئے جا رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں روئے جا رہا ہے۔ ارے بھائی آپ مجھے کیفیت بتائیں گے، تکلیف بتائیں گے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہ روئے روئے جا رہا ہے۔ ایک دم مجھے پلسٹیلا کی طرف دھیان گیا، میں نے ان کی زبان نکلوا کے قطرہ ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان سے میں نے کہا کہ ہاں بتائیے کیا حال ہے؟ تو اس کے باوجود ان کا رونا ہی بند ہو گیا۔ اب جو جتنے لوائقین ان کے ساتھ آئے تھے وہ سب حیرت کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو اچھے، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ تو اچھے خاصے رو رہے تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ ہومیوپیتھک اگر پراپر دوا مل جائے تو ایسا کوئی کام کرتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ درد ایک ہی جگہ ہو، موو نہ کرے، تو وہ لائکوپوڈیم کی رینج میں آتا ہے۔ اگر ہپ سے نیچے درد ہو ران میں تو وہ نیٹمیور کی رینج میں آتا ہے۔ اگر کمر سے درد شروع ہو کر ایڑی تک آئے تو وہ کپرمیٹ کی رینج میں آتا ہے۔ اگر ہپ سے درد شروع ہو کر گھٹنے تک آئے تو وہ ارک النساء کہلاتا ہے۔ اسی طرح گھٹنے کی جو چپنی ہے اس کے نیچے 2 کھڈے ہوتے ہیں، اگر کھڈے میں مریض کے انگلی رکھیں تو مریض تڑپ جاتا ہے، یعنی کہ وہ جگہ گیس نے بنا رکھی ہے۔ لائکوپوڈیم دیتے ہیں فوراً مریض کو آرام آتا ہے۔ ایسا مریض نہ تو عطیات میں بیٹھ سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ جب ہم کچھ دن دوا کھلا دیتے ہیں تو یہ کیفیت سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ جلد میں آج کل گلٹیاں ہو رہی ہیں بغیر درد کے، ایک بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تو لائکوپوڈیم اگر ہم دے دیتے ہیں تو وہ گلٹیاں دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بچہ پیشاب کرنے سے پہلے اگر روئے تو اس کی دوا بھی لائکوپوڈیم ہی بنتی ہے۔ نزلہ یا بخار کے لیے ایلوپیتھک دوا کھانے والوں کو معدے کی خرابی سے جو کھانسی ہوتی ہے، جسے ہم کتا کھانسی بھی کہہ سکتے ہیں، بھوں بھوں کی طرح نکلتی ہے، تو اس کی بھی یہ واحد دوا ہے لائکوپوڈیم۔ میرے پاس ایک ڈرائیور ہوتا تھا، اس کو میں نے ایک جگہ رکھوایا جو میرے بھینسوں کا کام کرتے ہیں، دوائیں مارکیٹ کرتے ہیں۔ اس ڈرائیور کو اپنڈیسائٹس کی شکایت ہو گئی اور بقائی ہاسپٹل میں جا کر اس نے آپریشن کے لیے ٹائم لے لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا آپریشن کریں گے۔ جو اس کے مالک کو پتا چلا کہ اس کو اپنڈیسائٹس کا آپریشن کرانا ہے تو وہ میرے پاس لے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کہ صاحب مجھے اتنا درد ہو رہا تھا، میں اسپتال گیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنڈیسائٹس ہے، اس کو آپریشن کرنا ہے۔ خیر میں نے ان کو لائکوپوڈیم دی اور آدھا گھنٹے کے وقفے سے آیوڈیم 30 دی۔ کچھ دن کے بعد جب وہ آپریشن کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے اس کو پھر چیک کیا تو اس کو درد اپنڈیسائٹس کا نہیں تھا اور وہ مریض کیور ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے جو آبائی گاؤں گھر اپنے جاتے ہیں تو جب آب و ہوا بدلتی ہے، کچھ لوگوں کو گیس کی شکایت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو لوز موشن کی شکایت ہوتی ہے۔ لوز موشن ہو جائے تو آرسینک ایلبم ہوتی ہے، گیس کی شکایت ہو جائے تو ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، بیڈ روم لائف ان کی خراب ہو جاتی ہے، اس کی مناسبت سے بھی لائکوپوڈیم 30 بنتی ہے۔ ان کو دینے سے وہ گیس جب بیلنس ہوتی ہے تو ان کی طبیعت بھی بیلنس ہو جاتی ہے۔ لکی مروت کے ایک صاحب جو کراچی پولیس میں ملازم تھے تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے اپنی جب وہ لکی مروت جاتے تھے اس کی مناسبت سے شکایت کی کہ مجھے یہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ میں نے ان کو آرسینک ایلبم آدھے گھنٹے کے بعد لائکوپوڈیم دی اور کہا کہ جب آپ جائیں تو یہ کھا لیے گا۔ وہ شاید ان کو دوا اچھی لگی، اس مناسبت سے جو اپنے آبائی گاؤں جاتے ہیں انہوں نے مجھے اور مریض دیے اور میں ان کو یہی دوا دیتا تھا، آرسینک ایلبم آدھے گھنٹے کے بعد لائکوپوڈیم، اور میں اس میں
काफी हद तक कामयाब रहा। अस्सलाम वालेकुम। कैलकरिया कार, पुराने लोग जो बच्चे पैदा होते थे उनको घुट्टी ये सोचकर पिलाते थे कि इनके पेट में जो गंदगी है जो माँ के पेट से लेकर आए हैं वो साफ हो। अगर वो गंदगी रह जाती है तो वहाँ पे कीड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम थ्रेड वॉर्म कहते हैं। बारीक बारीक होते हैं कि पॉटी की जगह खारिश करते हैं और पॉटी में भी निकलते रहते हैं। एलोपैथिक तरीके इलाज में इसको मार कर निकाल देना है। आए दिन वो ये दवा पिलाते हैं बच्चों को, कीड़े मर जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन फिर पैदा हो जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। कैलकरिया कार इस मुनासबत से वाहिद दवा है जो इस गंदे मादे को साफ करती है और बच्चे के जो कीड़े पैदा हो रहे हैं वो फॉर एवर के लिए खत्म हो जाते हैं। जब गंदगी ही नहीं होगी तो कीड़े पैदा होने का तस्वुर भी खत्म हो जाएगा। कैलकरिया कार के अलावा अगर कोई दवा हम लोग देते हैं तो वो दवा कीड़ों को निकाल तो देती है लेकिन वो मादे को ख़त्म नहीं करती। इस मुनासबत से कैलकरिया कार 30 इसकी प्रॉपर दवा बनती है।